نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين صدق الله العظيم۔ یہ سورۃ المجادلہ کا تیسرا رکوع ہے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سچی مسلمان جماعت کو آپس میں منظم اور مربوط ایک تعلق قائم کرنے کا تذکرہ تھا، اور اس طرح اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے مالی فنڈ جمع کرنے، صدقہ اور زکوٰۃ کی صورت میں اس کا حکم دیا گیا تھا۔ اور اس سچی مسلمان جماعت کے مقابلے میں ایک نام نہاد مسلمان جماعت ہے جو اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہتی ہے، لیکن پس پردہ دشمن کے ساتھ ساز باز رکھتی ہے، جس کو منافق کہا جاتا ہے۔ قرآن نے ان کا بھی تذکرہ کیا کہ یہ لوگ کس بدخصلت کے عادی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیمتی وقت ضائع کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں وقت لیتے ہیں اور فضول قسم کی کہانیاں سناتے ہیں، جن کا کوئی نہ ان کی ذات سے تعلق ہے، نہ کوئی معاشرے کی اصلاح اور درستگی سے ان کا کوئی تعلق ہے۔ ان لوگوں کے لیے یقیناً آخر کار ذلت و رسوائی ہی مقدر ہے۔ مزید ان آیات میں جو آج ابھی تلاوت کی گئی ہیں، اس حزب الشیطان شیطانی جماعت اور گروہ کے مزید ان کی وہ غلط رویے اور منافقانہ رویوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الم تر الی الذین تولوا، کیا پیغمبر آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے دوستی قائم کر رکھی ہے ایسی قوم سے غضب اللہ علیہم، کہ اللہ کا ان پر غضب ہوا ہے۔ وہ اپنا دلی دوست ان لوگوں کو بنائے ہوئے ہیں جو مغضوب علیہم ٹھہرے، اللہ کے غضب کا شکار۔ جنہوں نے دوستی بنا رکھی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ہیں تو مسلمانوں میں بظاہر یعنی منافق ہیں، اور جن سے دوستی بنا رکھی ہے، جن پر اللہ کا غضب ہوا، یہ یہودی ہیں۔ یہود کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہیں؟ مغضوب علیہم۔ ہم سورہ فاتحہ میں بھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں نہ چلائیے گا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مغضوب علیہم کی مثال یہودی تھے، اس لیے آپ نے فرمایا جیسے یہودی ہیں، سمجھانے کے لیے۔ یہودیوں کو مغضوب اس لیے کہا گیا کہ ان کے پاس علم تھا لیکن اپنے اس علم پر عمل نہیں کرتے تھے۔ تورات کی تعلیمات تھیں، پڑھتے پڑھاتے تھے، لیکن اس کے جو عملی تقاضے تھے وہ پورے نہیں کرتے تھے۔ نصارہ کے لیے کہا گیا ولا الضالین، کہ وہ راستے ہی بھٹک گئے ہیں، ان کے پاس علم ہی کوئی نہیں ہے، جہالت کا شکار ہے۔ تو کوئی بد عملی کا شکار ہو جائے تو وہ غضب الہی کا مستحق ہوتا ہے۔
اور جو جہالت کا شکار ہو وہ ضال ہوتا ہے، وہ راستے سے بھٹک چکا ہوتا ہے۔ تو یہ یہودی جن پر اللہ کا غضب ہوا ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، یہ ان سے دلی دوستیاں رکھتے ہیں، اور ان یہودیوں کے تعلقات ہیں قیصر روم کے ساتھ، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ قیصر روم مدینہ منورہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو شکست فاش دیں، مسلمانوں کا صفایا کر دیں۔ پس پردہ یہ دشمن کے ساتھ ساز باز کیے ہوئے ہیں، اور یہ منافق نام نہاد مسلمان یہ ان یہودیوں کے ساتھ تعلق رکھتے، بیٹھتے آپ کی مجلس میں ہیں، آتے آپ کے پاس ہیں، بظاہر کلمہ آپ کا پڑھتے ہیں، شو یوں کرتے ہیں کہ ہم بڑے مخلص مسلمان ہیں، لیکن ان کی دلی محبتیں اور وابستگیاں کن کے ساتھ ہیں؟ دشمن کے ساتھ ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ما ہم منکم ولا منہم، نہ یہ لوگ تم میں سے ہیں نہ ان میں سے ہیں، یہ کسی کھاتے میں نہیں ہے، ان کا بھی ان پر کوئی اتنا اچھا اعتماد نہیں ہوتا، وہ بھی ان سے اپنا مفاد اور مطلب نکالنے کے لیے اپنی دشمنی اور عداوت کو پورا کرنے کے لیے ان کو اپنے ساتھ سمجھتے ہیں، وگرنہ اعتماد ان کا بھی نہیں ہوتا۔ جو دوغلا انسان ہوتا ہے نا، دوغلا انسان اس پر کوئی بھی اعتماد نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا کہ ایک بکری جو دو ریوڑوں کے درمیان ہوتی ہے نا، ایک ریوڑ ایک مالک ہے، دوسرا ریوڑ دوسرے مالک ہے، اور ایک درمیان میں بکری ہے، وہ بیچاری بڑی پریشان ہوتی ہے، نہ وہ اس ریوڑ میں سے ہوتی ہے نہ اس دوسرے ریوڑ میں سے ہوتی ہے۔ وہ کبھی ادھر جاتا ہے تو جاتی ہے تو مالک اس کو ادھر سے نکال دیتا ہے، کبھی دوسرے میں جاتی ہے تو وہ مالک اس کو نکال دیتا ہے کہ میری بکری تو ہے نہیں، میں اس کی کیوں حفاظت کروں۔ وہ درمیان میں بھٹکتی پھرتی رہتی ہے، اور پھر جلدی ہی بھیڑیے کا لقمہ بھی بن جاتی ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ تو یہی حال ان لوگوں کا ہوتا ہے جو پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں۔ ایک شیطانی پارٹی ہے، قرآن نے دو پارٹیوں کا یہاں ذکر کیا ہے، آگے فرمایا حزب الشیطان اور حزب اللہ، ایک سچی اللہ کی پارٹی اور جماعت ہے، اور دوسری شیطانی پارٹی اور جماعت ہے۔ تو جو پارٹیاں بدلتے رہیں، دونوں پارٹیوں کے ساتھ وابستہ رہیں، اپنے مفادات دونوں سے حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ ان کے ساتھ بھی ہم ہیں، جب ان کا عروج دیکھا تو ان کے ساتھ ہو گیا، اور جب ادھر سے کچھ نفع اور امید کی توقع ہوئی تو ان میں شامل ہو گیا۔ تو یاد رکھو وہ کسی کی ہاں بھی زیادہ عزت والے نہیں ہوتے۔ آج بھی دیکھ لیں، اس دور میں بھی جو ایسے پارٹیاں بدلنے والے ہوتے ہیں نا، سیاسی پارٹیاں اکثر لوگ بدلتے ہیں، تو ان لوگوں کی کوئی عزت اور اہمیت نہیں ہوتی، وہ ابن الوقت ہوتے ہیں، مفاد پرست ہوتے ہیں، وہ اپنے مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ان پر اعتماد کسی کا بھی نہیں ہوتا۔ جس پارٹی میں شامل ہوتے ہیں نا، وہ بھی ان کو کوئی بڑا عہدہ نہیں دیتے، بڑی کوئی ذمہ داری نہیں دیتے، ان پر کوئی اعتماد نہیں کرتے۔ جو ڈٹے رہیں، جمے رہیں، ہر حال میں ساتھ رہیں، تو انہی پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو یک طرفہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ہم منکم ولا منہم، نہ وہ ان میں سے ہیں نہ تم میں سے ہیں، نہ تم میں سے ہیں نہ ان میں سے ہیں۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جب ان کا یہ جھوٹ، ان کی منافقت مسلمان جماعت کے سامنے کھلتی ہے نا، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، تو اپنے آپ کو سچا شو کرنے کے لیے بڑی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ اسلام کے دعوے بڑے بڑے کریں گے، مسلمان اپنے آپ کو شو کریں گے اور سمجھیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، اور یہ باور کرانے کی کوشش کریں گے۔ فرمایا اللہ نے کہ یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ نے ان کے لیے سخت ترین سزا تیار کر رکھی، ذلت والی سزا۔ دنیا میں بھی یہ ذلیل ہوتے ہیں کہ آخر کار آہستہ آہستہ مسلمان جماعت کے سامنے ان کا نفاق جو ہے وہ کھل کر آ جاتا ہے، ان پر منافقت جو ان کی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، وہ ذلیل ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑا عذاب ہوتا ہے، عذابًا شدیدہ ہے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، فرمایا بے شک یہ بہت برا عمل ہے جو یہ کر رہے ہیں، ما کانوا یعملون۔
مزید ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے مال، ان کی اولادیں اللہ کے سامنے، اللہ کے مقابلے میں ان کی کچھ بھی کام آنے والے نہیں ہیں۔ جو مال یہ ادھر سے بنانا چاہتے ہیں تو یہ مال اور نہ ہی ان کی اولاد ان کے کام آئیں گے، مشکل وقت میں ان کے دشمن ہوں گی ان کے اولاد بھی۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، اس کا بیٹا سچا مخلص مومن ہے، اس کا نام بھی عبداللہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بنی المصطلق سے واپس تشریف لا رہے تھے، اس موقع پر عبداللہ بن ابی، منافقانہ عمل تو اس کا ہر وقت ظاہر ہوتا ہی رہتا تھا۔ سورہ منافقون میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت ان منافقوں نے آپس میں بات چیت کی کہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم اب جب مدینہ پہنچیں گے نا تو ہم میں سے عزت والے ان ذلیلوں کو نکال دیں گے، مسلمانوں کے بارے میں اس نے کہا۔ اور یہ بات اس نے جب کہی تو وہاں پر ایک مسلمان، مخلص مسلمان بھی موجود تھے۔ کہی تو اس نے اپنی منافق پارٹی میں تھی جو بظاہر اس موقع پر جنگ میں بھی شریک ہوئی، اس غزوے میں شریک ہوئی، لیکن یہ آپس میں اکٹھے ہو کر اس طرح مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتے رہتے تھے۔ تو اس موقع پر انہوں نے یہی بات کی کہ ہم مدینہ واپس جا کر ان کو مدینہ سے نکال دیں۔ اس سچے مخلص مسلمان نے جب یہ بات سنی تو وہ چونک گیا کہ یہ کن کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حضور کی سچی جماعت کے بارے میں۔ اس صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ عبداللہ بن ابی نے یہ بات کہی ہے کہ ہم مدینہ پہنچ کر ہم عزت والے لوگ الیاذ باللہ ان مسلمانوں کو، ذلیلوں کو یہاں سے نکال دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور اس سے پوچھا کہ کیا تم نے یہ بات کہی ہے؟ اب وہی قسمیں کھانے لگ پڑے، واللہ باللہ تاللہ، اللہ کی قسم ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اب وہ سچا مسلمان، مخلص مسلمان ہے، وہ سچ بولا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ وہ بیچارہ شرمندہ ہے کہ عجیب بات ہے، یہ قسمیں کھا کر حضور کے سامنے سچا ثابت ہو رہا ہے کہ جب کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں غلط بیانی نہیں کر رہا، ان لوگوں نے یہ بات کہی ہے تبھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ بہرکیف ان کی قسمیں اتنی تھیں اور اپنے ساتھ منافقوں کی ایک جماعت بھی شامل کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، درگزر فرمایا۔ اللہ نے بعد میں سورہ منافقون نازل کی اور اس میں ان کے اس منافقت کے، ان کی بدخصلتی کے پول کھول دیے کہ یہ کیسے جھوٹے لوگ ہیں، یہ منافق، انہوں نے یہ باتیں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ مبارکہ جب صحابہ کو سنائی تو حضرت عبداللہ یعنی اس منافق کا جو بیٹے تھے، مخلص مومن، اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اجازت مانگی کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں، اس منافق کا تو میں سر تن سے جدا کروں، یہ بار بار ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس نے آپ کے بارے میں یہ جملے کہے کہ ہم ان ذلیلوں کو یہاں سے نکال دیں گے۔ حضور نے فرمایا نہیں اے عمر، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جو اس عبداللہ کا بیٹا تھا مخلص مومن، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ محبت اپنے والد سے ہے، آپ کی ذات سے محبت تو مجھے بہت ہی ہے، اور آپ کی ذات سے بعد مجھے اپنے والد سے بڑی محبت ہے۔ اب اگر میرے والد کو کوئی اور قتل کر دے گا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، شاید میں اس کو نقصان پہنچاؤں اور میں جہنم کا ایندھن بن جاؤں، اس لیے آپ مجھے اجازت دیں۔ سب کے سامنے اس نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے باپ کو خود قتل کر دوں۔ ایسا منافق ہے، میرا باپ ہے، چاہے مجھے اس سے بڑی محبت ہے، لیکن یہ منافقانہ رویہ، تو مجھے آپ اجازت دیں میں اس کو قتل کروں۔ اب وہاں باپ بھی موجود ہے، اور جب اس نے اپنے بیٹے سے یہ سنا کہ مجھے اجازت دیں میں اس منافق کا خود سر تن سے جدا کر دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کی اجازت تو نہیں۔ اب وہ اتنا ذلیل ہوا اس سے
اسے بڑا ناز تھا اپنی اولاد پر، اپنے بیٹے پر بڑا فخر کرتا تھا، لیکن پورے مدینہ میں یہودیوں نے بھی سنا، مسلمان جماعت کے ہاں بھی یہ بات ہوئی کہ عبداللہ بن ابی منافق کا بیٹا باپ کو خود قتل کرنا چاہتا ہے، حضور نے روک دیا۔ اس کے بعد اتنا یہ ذلیل و رسوا ہوا کہ یہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلتا تھا، ہر وقت گھر میں بند رہتا تھا، اور اسی ذلت اور رسوائی میں اس کی موت واقع ہو، کیونکہ عزت نہیں رہی معاشرے میں، ذلیل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت عمر کو بلا کر کہا کہ عمر اب بتاؤ، تم تھوڑا تشدد کا راستہ اختیار کرنا چاہتے تھے کہ کہتے تھے مجھے اجازت دے میں اس کو قتل کروں، وہ بہتر تھا یا یہ جو میں نے راستہ اختیار کیا ہے یہ بہتر ہے؟ اب وہ ذلیل ہوا ہے، رسوا ہوا ہے، اور یہ ذلت اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے۔ قتل کر دیا جاتا تو یہ منافق دوسرے الٹا پراپوگنڈا کرتے کہ یہ دیکھو محمد کیسے انسان ہیں کہ جس سے ناراض ہوتے ہیں نا اس کے اوپر منافقت کا لیبل لگا کر قتل کروا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ منافق ہے۔ پراپوگنڈا کرتے کہ اپنی ہی ساتھیوں میں سے جس ساتھی سے ذرا ناراض ہوئے اس کو قتل کروا دیتے ہیں۔ یہ غلط پراپوگنڈا ہوتا میرے بارے میں کہ جی اس پر الزام لگا دیا، اس لیے یہ تو اپنے ساتھیوں پر، تو گویا دین سے لوگوں کو روکتے کہ یہ اپنے ساتھیوں پر بھی کیا کر دیتے ہیں، منافقت کے الزام لگا دیتے۔ تو ہم نے اسے قتل نہیں کروایا، اجازت نہیں دی، لیکن اللہ نے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ اسی کو قرآن مجید نے یہاں فرمایا کہ یاد رکھیں ان کی اولادیں، ان کے مال ان کے کام نہیں آئیں گے، ان کو سخت ترین ذلت کی سزا ان کو ملے گی، عذاب مہین، یہ ذلیل و رسوا ہوں گے، عذاب مہین ان کو حاصل ہوگا۔ اور ان کے لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، اللہ جب ان کو ذلیل و رسوا کرنا چاہے گا نا تو ان کے یہ مال اولادیں ان کے کام نہیں آئیں گے۔ اولئک اصحاب النار، دنیا میں تو ان کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آخرت میں یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور ہم فیہا خالدون، اور اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں، سدا جہنم میں پڑے رہیں۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اس طرح کی جھوٹی قسمیں کھاتے تھے یہ منافق۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جماعت میں تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا کہ ابھی ایک آدمی آئے گا، بڑی قسمیں کھائے گا، بدترین انسان ہے، جھوٹا انسان ہے، مکار ہے، آئے گا بڑی قسمیں کھائے گا، دیکھنا، اور وہ منافق ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو اتنی دیر میں ابن نبتل ایک منافق آیا، چھوٹا سا قد ہے، نیلی آنکھیں اس کی، داڑھی کے بال بھی پتلے سے ہیں۔ وہ جب حضور کے پاس آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گالیاں کیوں دیتے ہو مجھے؟ یہ منافق گالیاں دیتے تھے، ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی ترقی انہیں ایک لمحہ بھی بھاتی نہیں تھی، اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے اس طرح کا اظہار کرتے رہتے تھے۔ تو فوراً قسمیں کھانے لگا، واللہ ایسے کبھی بھی ہم نے نہیں ایسی کیا، آپ کی شان میں ایسی بات کیسے کر سکتے ہیں، بڑی قسمیں کھائیں اس نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتلا دیا تھا کہ یہ بڑی قسمیں کھائے گا، جھوٹی قسمیں کھائے گا۔ قرآن نے یہاں وہی بات نقل کی ہے کہ انہوں نے قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، اعد اللہ لهم عذابا شدیدا انہم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا ایمانهم جنتا، انہوں نے اپنی قسموں کو اپنے بچاؤ کے لیے ڈھال بنایا ہوا ہے۔ یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ان قسموں کے ذریعے سے ہم کیا بچ جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جو زیادہ قسمیں کھاتا ہے نا، بات بات میں قسم کھانا، منافق ہوتا ہے، یہ اپنے آپ کو سچا شو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی عظمت ہی اس کے دل میں نہیں ہے، اور پھر جھوٹی قسمیں کھانا۔ آج لوگوں کے ہاں ان کا دینی ایمان کیا بن چکا ہے، دنیا ہی بن چکی ہے۔ اب عدالتوں میں چلے جاؤ اور اس طرح تھانوں کچہریوں میں چلے جاؤ، جھوٹی قسمیں کھائی جا رہی ہیں، اور ہمارا نظام اتنا بدتر ہو چکا ہے، بجائے تحقیق و تفتیش کرنے کے بس وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے قرآن اٹھا لو۔ یہ بھی ہے
قسم، حالانکہ جب دلائل و شواہد ہوں تو قسم کی اجازت ہی نہیں ہے۔ وہ تو یہ ہے کہ جب کوئی دلائل ہی نہیں مل رہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، تو پھر اس معاملے کا قضیہ اور حل نکالنے کے لیے قسم آخری حربے کے طور پر ہوتی ہے۔ لیکن یہاں تھانے کچہریوں میں، عدالتوں میں ثبوت کے پیچھے نہیں جایا جاتا، دلائل نہیں دیکھے جاتے، حقائق کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ جس کو بچانا ہوتا ہے نا، جس نے کچھ پیسے دیے ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تم قسم کھا دو، دوسرے فریق کو مجبور کرتے ہیں کہ جی دیکھو یہ قسم دے رہا ہے تو چلو آپ اس کی بات مان لیں، آخرت میں سزا پاتا رہے گا اس قسم کی وجہ سے، جو اس کو سزا ملنی ہوگی ملے گی، آپ قسم اس کی لے لیں، اس کو مجبور کر دیں۔ وہ بھی کہتا ہے یار اب قسم کے آگے کیا چیز ہوتی ہے، اللہ ہی، پھر اللہ کے سپرد کرتا ہوں معاملہ۔ یاد رکھیں یہ قسمیں کھانا یہ منافقت کی نشانی ہے، اور پھر جھوٹی قسمیں کھانا، اس کی سزا اللہ دیتا ہے، دنیا میں بھی دیتا ہے۔ ویسی قوم اور افراد ذلیل و رسوا ہوتے ہیں، آخرت میں بھی بدترین سزا کی یہ مستحق ہوں گے۔ لیکن یہ قسمیں کھانا یا قسمیں لینا یہ نظامی آپ اس طرح کا بنا دیں کہ لوگ بس قسمیں کھاتے رہیں، اور قسم کی اہمیت، اللہ کی عظمت، قرآن کی عظمت و اہمیت ان کے دل و دماغ سے نکل جائے، یہ بھی منافقانہ رویہ ہے جی۔ اور آج ہمارا پورا معاشرہ منافقت کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ فرمایا اتخذوا ایمانہم جنتاً، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، اور اس طریقے سے اللہ کے راستے سے انسانیت کو روکتے ہیں۔ فصدوا عن سبیل اللہ، انسانیت کو اسی طرح روکنا، جھوٹ بولنا ہے، مکاری سے کام لینا ہے، کام دو نمبر کرنا ہے، کام تو بدخصلتی کے ہیں، اور نام کس کا ہے؟ اللہ کا، عظیم ذات کا۔ اللہ کا نام لے کر غلط کام کرنا، دعویٰ اسلام کا کرنا لیکن کام اسلام کا نہ کرنا، یہ تو لوگوں کیا بدنامی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ آج لوگوں کو جب دعوت دی جاتی ہے نا دین اسلام کی، تو یہی سوال کیا جاتا ہے کہ بھئی کون سا دین اسلام جس کی تم دعوت دے رہے ہو؟ جو تم کر رہے ہو، وہ سندھ کے وہ جو ہندو پارلیمنٹ کے وہ جو ممبر ہیں، اس نے پچھلے دنوں میں پارلیمنٹ کے اندر سود کے حوالے سے بات کی کہ دیکھو تم مسلمان ہو، اور قرآن میں صراحتاً اس سود کی حرمت کا ذکر ہے، اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی اور جنگ کا اعلان ہے، اور تمہارا سارا سسٹم سود پر چل رہا ہے۔ اس نے دین اسلام کی تعلیمات کو پیش کر کے، اللہ کی آیات کو پیش کر کے حقائق جب بیان کیے تو ان میں سے بہت سارے پارلیمنٹیرین کہنے لگے کہ آپ مسلمان ہو جائیں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں مسلمان ہوتا ہوں، پہلے تم تو مسلمان ہو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، تمہارا حال اور رویہ تو یہ ہے کہ تم دو نمبری کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، رشوت اور بددیانتی، ظلم و زیادتی اور حرام خوری، سود بازاری، یہ تمہارا عمل ہے، اور تم کہتے ہو تو بھی مسلمان ہو جا۔ انسانیت کو روکتے ہیں، بظاہر اپنے آپ کو بڑے مسلمان کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن عمل اور کردار کیا ہے؟ وہ تو اسلام کے سراسر منافی اور خلاف ہے۔ آج خود مسلمان کو یہ بات سوچنی چاہیے، قرآن یہی بات کہہ رہا ہے کہ عجیب بات ہے، نام اللہ کا لیتے ہیں لیکن انسانیت کو اپنی بد کرداری سے اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ فصدوا عن سبیل اللہ، فرمایا فلہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے، یہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتی ہیں۔ ایسی قومیں، ایسے افراد کبھی عزت نہیں پاتے جو اللہ کا نام اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لہم عذاب مہین، ان کے لیے ایسی سزا ہے جو ان کو ذلیل و رسوا کرے گی، ان کی وہ مال و دولت، ان کی وہ اولادیں ان کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گی۔ من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار، یہی جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس جہنم میں سدا اور ہمیشہ رہیں گے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء، یہ دنیا میں قسمیں کھاتے ہیں نا، اسی طرح کل قیامت کے دن بھی قسمیں کھائیں گے، اللہ کے حضور قسمیں کھائیں گے اور بچنے کی کوشش کریں گے، کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم اے ہمارے رب ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں تھا، کبھی گناہ کیے ہی نہیں تھا، اور سمجھیں گے کہ یہ قسمیں کھا کر اللہ سے ہم بچ جائیں گے۔
یا دنیا میں بھی یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب مسلمان جماعت کو اللہ اٹھائے گا، ترقی دے گا، جیسے اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، میرے یہ رسول دنیا میں غالب آئیں گے، ان کا غلبہ ہوگا۔ تو یہ سمجھتے ہیں قسمیں کھا کر کہ اس طریقے سے مسلمان جب جماعت کامیاب ہوگی، ترقیات اگر حاصل دن بدن کو مل رہی ہیں، حاصل ہو رہی ہیں، تو اس وقت شاید ہماری بات بھی عزت بن جائے گی، ہمیں بھی کوئی عہدہ مل جائے گا، مال و دولت حاصل ہو جائے گا۔ تو اس لیے وہ قسمیں کھا کر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ بچ نہیں سکیں گے۔ مسلمان جماعت پر ان کی حقیقت عیاں ہو جائے گی، دن بدن کھل جائے گی، تو مسلمان جماعت تو ان پر اعتماد نہیں کرے گی۔ ان کا کردار ایسا ہے، وہ نہ ان میں سے ہیں لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ مسلمان جماعت اپنا سمجھے گی، نہ ادھر سے فائدہ ہوگا نہ ادھر سے فائدہ ہوگا، نقصان ہی ہوں گے، مذبذب ہوں گے بے نزالی، تو ان کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ ان کو کبھی بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، بلکہ ذلیل ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فرمایا یوم یبعثہم اللہ، جس دن ان کو اللہ اٹھائے گا، یہ اٹھانا قیامت کے دن کا ہو یا اس اٹھانے سے مراد وہ مسلمان جماعت کو اٹھانا کہ جب اللہ ان کو ترقی دے گا، تو فیحلفون لہ، یہ قسمیں کھائیں گے اس وقت بھی کہ جی ہم تو دین کے غلبے کے لیے بڑی کوشش کر رہے تھے، کما یحلفون لکم، تو قیامت کے دن بھی یہ قسمیں کھائیں گے اس اللہ کے سامنے بھی جیسے تمہارے سامنے قسمیں کھا رہے ہیں، یا اسی طرح اس وقت مسلمان جماعت کے سامنے قسمیں کھائیں گے اس وقت جیسے اب تمہارے سامنے قسمیں کھا رہے ہیں، اور سمجھیں گے کہ انہم علی شیء، کہ بے شک یہ قسمیں کھانا ان کے کسی کام آئے گا۔ یاد رکھیں نہیں، الا انہم هم الکاذبون، سن لو کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ زیادہ جھوٹی قسمیں کھانے والے کا اعتبار ہی ختم ہو جاتا ہے، اس پہ لوگ اعتبار ہی نہیں کرتے، اور جب جھوٹ پتہ چل جاتا ہے تو ذلیل بھی ہوتا ہے کہ یار یہ کتنا جھوٹا اور مکار آدمی ہے، آئندہ اس پر کوئی اعتبار ہی نہیں کرتا۔ استحوذ علیم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، در حقیقت شیطان ان کے اوپر مسلط ہو گیا، ان کی عقلوں پر، ان کی عملوں پر شیطان نے پورا قبضہ کر رکھا ہے، شیطان کے تسلط میں یہ آ گئے، شیطانی طاقت اور قوتوں ان کو استعمال کر رہی ہیں۔ استحوذ علیم الشیطان، حضرت شاہ ولی اللہ، امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نا کہ آیات منافقت سمجھنی ہونا تو اپنے وقت کے حکمرانوں کا حال دیکھا کرو، کہ جو اس وقت کا حکمران طبقہ ہوتا ہے، عوام کے سامنے آ کر کہتا ہے کہ ہم تمہارے بڑے ہمدرد ہیں، بڑے خیرخواہ ہیں، ہم تمہارے لیے دودھ کی نہریں بہا دیں گے، ہم یہاں یہ کریں گے، ہم تمہارے لیے بڑی باہر سے بہت کچھ لوگوں سے تمہارے لیے یہاں برآمدات کا نظام قائم کر کے تمہارے لیے یہاں بہت کچھ ملک کو ترقی دیں گے، معاشی خوشحالی دیں گے اور بہت کچھ فائدہ ملک کو پہنچائیں گے۔ لیکن باہر جب جاتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، ان عیسائیوں، یہودیوں، انسانیت دشمن طاقتوں اور قوتوں کے پاس، تو ان کی چاپلوسی کرتے ہیں جی آپ کو تو کیا ملنا چاہیے، آپ کو تو تمغے امن ملنا چاہیے، آپ کو تو اعزازیہ طور پر کہ آپ دنیا کے بڑے امن پسند انسان ہیں، اس کا اعزاز آپ کو ملنا چاہیے۔ ان کی چاپلوسی کرتے ہیں، ٹیسی کرتے ہیں، ان کی دائیں بائیں ان کے چکر لگاتے ہیں، تو یہ ادھر بھی جاتے ہیں، ان کو خوش کرتے ہیں کہ ہم آپ کے غلام ہیں، غلام ابن غلام، جو آپ ہمیں حکم دیں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ادھر عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اب یہ ہماری قیادت اس وقت ماشاءاللہ کام کر رہی، اللہ کامیاب کرے، ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدہ کرنے میں پیش ہے، لیکن بہت سارے حلقے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے در حقیقت ایران کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، امریکہ کے ساتھ مل کر امریکہ کی وفاداری کرتے ہوئے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایرانی لوگ وہ بھی سمجھتے ہیں، وہ اپنی ضرورت کے لیے ان کو ساتھ، ٹھیک ہے جی انہوں نے بڑا اسلام آباد کا جو ہے منشور، ہم اس کے تحت جو ہے فیصلہ اور مطلب معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے مفادات اپنے رکھتے ہیں، ان کے اپنے مفادات ہیں، لیکن ان کو ان پر اعتماد نہیں ہے کہ 100% اعتماد ہو کہ یہ ہمارے ساتھ مخلص ہیں، نہ ان کو اعتماد ہے امریکیوں کو، نہ ان کو اعتماد ہے۔
نہ ان کے ساتھ ہے نہ ان کے ساتھ ہے۔ بھائی کام کرنا ہو تو کھل کے کرنا چاہیے، جس کے ساتھ بھی کرنا ہے۔ آپ ان کو بھی مطمئن اور خوش رکھنے کی کوشش کریں، ان کو بھی مطمئن رکھنے اور خوش کرنے کی کوشش کریں، تو آخر کار بندہ خود ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ قرآن یہی بات سمجھا رہا ہے کہ یہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم جو ہے تمہارے ساتھ ہیں، کام اور کردار میں وہ دوسروں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ٹھیک، تو قرآن مجید نے فرمایا کہ یاد رکھو یہ باتیں، اس طرح کی قسمیں تمہاری نہیں چلیں گی، الا انہم هم الکاذبون، بے شک یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان، وقتی پروپیگنڈے کے تحت شاید تمہاری کچھ واہ واہ ہو جائے، لیکن تاریخ میں وہ ساری باتیں ثبت ہوتی ہیں۔ جیسے ہمارے ایک جرنیل ضیاء الحق صاحب نے جب امریکہ نے رشیا کے خلاف آپریشن وہ شروع کیا، یہ جنگ شروع کی، تو اس نے کہا کہ ہمیں اڈے دو، ہم یہ یہاں رشیا کے خلاف محاذ کھڑا کرنا ہے، جنگ کرنی ہے۔ جنرل ضیاء الحق صاحب نے کہا کہ نہیں، آپ ایسا کریں کہ یہاں ہم میرے لیے اڈے دینا مشکل ہے، آپ اس کا آپریشن کا، انہوں نے تو اس کا نام رکھا آپریشن سیلکون کے، اس طرح کا نام رکھا، آپ اس کی بجائے اس کا نام جہاد رکھیں۔ آپ جہاد کا نام رکھیں گے تو میں اپنی قوم کو بھی مطمئن کر سکوں گا، بلکہ یہاں بہت سارے نوجوانوں کو تمہارے اس جہاد میں شامل تمہاری اس جنگ میں شامل کر دوں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، رشیا کے خلاف جو افغانستان میں لڑی جانے والی جنگ تھی اس وقت، تو اس کو بڑا جہاد سمجھا گیا، لیکن اب حالات نے، تاریخ نے آہستہ آہستہ کھول دیا۔ اب خود امریکہ کہتے ہیں وہ تو ہمارا آپریشن تھا جو ہم نے رشیا کے خلاف کیا تھا، ہماری جنگ تھی جی۔ اب اس وقت تم نے اس طرح کی دھوکے دیے، ان کو بھی مطمئن کیا، اپنی عوام کو بھی مطمئن کیا، دھوکہ دینے کی کوشش کی، تو یہ دھوکے تو زیادہ دیر نہیں چلتے۔ تاریخ آ کر آخر تمہیں لان تان کرے گی، تمہیں برا بھلا کہے گی کہ یہ یہاں جو آج دہشت گردی ہے اپنے ملک میں جس کی آگ بھڑک رہی ہے، اس کا بیج تو تم خود لوگوں نے بویا، خود اپنی قوم کی تباہی کی۔ ذلیل و رسوا ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں منافقانہ رویوں سے باز آؤ، شیطان کے کارندے نہ بنو۔ شیطان تمہارے اوپر مسلط ہو گیا ہے کہ شیطان نے تمہیں فانساہم ذکر اللہ، اللہ کی یاد تمہیں بھلا دی، اللہ کے احکامات تمہیں بھلا دی۔ اللہ کا ذکر یعنی اللہ کے احکامات وہ تمہیں آج بھول چکے، ان پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زیادہ تر منافق جو تھے وہ یہودیوں سے تعلق رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو زندہ کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ تورات اور انجیل نے جو کچھ کہا، اس کے جو اصول تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اصولوں کی بھی وضاحت کی، ان پر بھی، کیونکہ انبیاء تمام شریعتیں وہ ایک ہی بنیاد سے پھوٹتی ہیں، ان کے اندر کوئی تضاد نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالف نہیں تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دشمن علیاذ باللہ نہیں تھے۔ جو ان کی تعلیمات تھیں قرآن نے ان کو بھی بیان کیا ہے۔ قرآن نے کہا محیمنن، کہ ہم نے پہلی تعلیمات کو بھی محفوظ کر دیا۔ تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تورات کو بھی زندہ کرنے والے، اس پر بھی عمل کروانے والے ہیں۔ تو یہ اپنی تعلیمات جو اللہ نے ان کو دی تھی ان کو بھی بھول کر حضور کی دشمنی پر اتر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے بجائے، ان کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی بجائے ان سے الٹا دشمنی کر رہے ہیں۔ شیطان کا کھلونا بنے ہوئے نا، اسی کو کہا فانساہم ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کو انہوں نے بھلا دیا۔ اولئک حزب الشیطان، یہ شیطانی پارٹی ہے۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، سن لو بے شک شیطانی پارٹی وہی نقصان اٹھانے والی ہے، وہی خسارہ پانے والی، آخر کار نقصان اور ذلت و رسوائی، تباہی و بربادی انہی لوگوں کے حصے میں آئے گی جو لوگ شیطانی کردار ادا کرتے، شیطان کا کام کرتے۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ تو ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقت کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور یہ ایک پارٹی ہوتی ہے جو در حقیقت شیطان کے کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک سچی مسلمان جماعت ہے جو دنیا میں اللہ کے دین کے لیے کردار ادا کرتی ہے۔ اگلی آیات میں اس کا تذکرہ ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں اس پر بات کریں۔